اہل سنت والجماعت کو بہت عزیز ہے. آپ نے مجھ سے قبل شہنشاہ خطابت حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ سے بھرپور خطاب سماعت کیا. میں شکر گزار ہوں جناب مولانا ثاقب قمری صاحب کا کہ انہوں نے آج مجھے اس عظیم الشان کانفرنس میں آنے کی سعادت بخشی. ابھی آپ نے دیکھا میرے نام کے ساتھ علامہ بھی لگ رہا تھا، مولانا بھی لگ رہا تھا، لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ فقیر شہبازی ابھی فی الوقت ایک طالب علم ہے. اور طالب علم کا یہ حق ہوتا ہے کہ اپنے اساتذہ کو اپنا سبق سنائے. کیا بات ہے، بہت. اور میں آج آپ حضرات کے سامنے اور ان علماء کرام کی جماعت کے سامنے اپنا سبق سنانے کے لیے آیا. نہ ہی میں کوئی خطیب، نہ ہی خطیبانہ انداز، نہ ہی خطیب جیسی آواز، لیکن ایک بات ہے، یہ بندہ بھی خطیب اعظم ہند کی اولاد ہے. اور اگر یوں کہوں تو اس طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم تو طفل مکتب بے مایا ہیں. کیا کرے ان کی بڑائی دیکھیے، گر خدا کا فضل ہو تو کچھ کہے، ورنہ ناممکن ہے بھائی دیکھیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد. جواب نہیں ہے سیدھی. گر خدا کا فضل ہو تو کچھ کہے، ورنہ ناممکن ہے بھائی دیکھیے. کیا بات ہے. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم اس بابرکت محفل میں حاضر آئے. میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو کے غرض سے حاضر نہیں آیا. بہت تیزی کے ساتھ کچھ باتیں گوش گزار کر کے میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا. اس کے بعد آپ کو ایک تقریر اور سماعت کرنی ہے. اہل محلہ نے جہاں اشتہار میں 3 نسبتوں کو شامل کیا تو میرے علم کے مطابق اس محفل میں بھی 3 آل رسول کو بلایا. کیا بات ہے، واہ واہ، بے شک. یہ اتفاق نہیں بلکہ حسن اتفاق. کیا بات. زندہ باد، زندہ باد. واہ واہ. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل وہ کام کر لیا جائے جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. یعنی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں باواضح بلند درود پاک پڑھ لیا جائے. پڑھیں آپ حضرات. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا شفیعنا حبیبنا افلان شفائها ونور سرسال موتیائها وعلى آله وأصحابه بارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، کیا سنی اس طریقے سے درود پڑھتا ہے؟ الحمدللہ ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے. الحمدللہ. اور ہماری جماعت ڈگر ڈگر گھومنے والی جماعت نہیں ہے. ہماری جماعت نبی کے نام پر، نبی کے عشق میں جھومنے والی جماعت ہے. اور کوئی شاعر کہتا ہے عزیزو آؤ شہ دو سرا کی بات کرے.
عزیزو آؤ شہید و سرا کی بات کریں، درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں، درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں۔ اور مومن کس طریقے سے درود پڑھتا ہے؟ شاعر آگے بڑھ کر کہتا ہے پڑھو درود پڑھو مومنو قرینے سے، پڑھو درود پڑھو مومنو قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ ایک مرتبہ جی لگا کر پورا مجمع بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ سیدنا شفیعنا صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آپ درود پاک کی فضیلت کے متعلق اپنے علماء سے، ائمہ مساجد سے اس کی فضیلت سنتے آئے ہیں، لیکن ایک دو بات عرض کر کے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ جاؤں گا۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل ہے جو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتا، بلکہ ہر حال میں قبول ہوا کرتا ہے۔ اور اگر آپ کے علاقے میں کوئی پیر صاحب آ جاتے ہیں تو آپ ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں، افراتفری کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، آپ ان سے دست بوسی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی میدان حشر میں قریب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ صبح بھی درود پڑھیے اور آپ شام میں بھی درود پڑھیے، اس لیے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کل بروز حشر مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرے، وہ کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے چیز کا سیون کرتے ہیں، ایسے چیز کا استعمال کرتے ہیں جو اسلام میں حرام ہے، جو ہمیں منع کیا گیا ہے۔ یہ علماء پوچھتے ہیں کہ آپ فلاں چیز کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں حضرت رات میں نیند نہیں آتی ہے تو میں استعمال کر لیتا ہوں، میں غموں میں گھرا رہتا ہوں تو استعمال کر لیتا ہوں، میں پریشان رہتا ہوں تو استعمال کر لیتا ہوں۔ آج کھڑیارہ کے لوگوں کو یہ فقیر شہبازی آپ کو ایک نسخہ دے کر دینا چاہتا ہے، دے کر جانا چاہتا ہے کہ آپ کچھ نہ کریں، طہارت بدن کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھے اور درود پڑھنے کے بعد یہ شعر پڑھ لے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ آپ گھرے رہے، پریشان رہے، آپ کچھ نہ کریں، بس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ ایک مرتبہ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں پر شعراء بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں، میں چند اشعار اپنے والد بزرگوار شہباز خطابت خطیب اعظم ہند شہنشاہ فکر و فن حضرت العلامہ سید شاہ محمد اشتیاق عالم ضیاء شہبازی نور اللہ مرکزہ کے پیش کرتے ہوئے آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ مبارک حسین مبارک شاہ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ زبان ملی ہے تیرے حسن کے بیان کے لیے، یا رسول اللہ زبان ملی ہے تیرے حسن کے بیان کے لیے، جبین شوق تیرے سنگ آستاں کے لیے، اور یہ جان لے لو مگر دل نہ لے سکو گے میرا، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے۔ سبا ملی ہے تیرے حسن کے بیان کے لیے، جبین شوق
تیرے سنگے آستاں کے لیے، اور یہ جان لے لو مگر دل نہ لے سکو گے میرا، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے، اور گلستان میں ہوں نکہت بانٹتا ہوں، گلستان میں ہوں نکہت بانٹتا ہوں، حسینی گھر کی نسبت بانٹتا ہوں، اور مجھے مت رو اے دور حوادث، زمانے کو میں محبت بانٹتا ہوں، زمانے کو میں محبت بانٹتا ہوں، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زمانے کو میں جواب نہیں ہے سیدی، زمانے کو میں محبت بانٹتا ہوں۔ اور آگے بڑھ کر فرماتے ہیں، اور کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ کھلا ہے دفتر عصیاں، غضب پر حق تعالی ہے، کھلا ہے دفتر عصیاں، غضب پر حق تعالی ہے، خدا اور امتی کے درمیان ایک کالی کملی والا ہے، اور ہمارے نام اعمال کا ہر گوشہ کالا ہے۔ یا رسول اللہ، ہمارے نام اعمال کا ہر گوشہ کالا ہے، مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے، مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے۔ اب مدینہ ہے، یہاں انداز پینے کا نرالا، کیا بات ہے، مدینہ ہے، مدینہ ہے، یہاں انداز پینے کا نرالا ہے، نظر سے کام چلتا ہے سراہی ہے نہ پیالہ ہے، نظر سے کام چلتا ہے سراہی ہے نہ پیالہ ہے۔ اور یہ شعر میں کیا سبحان اللہ، ابھی کرامت الصالحین کا رسم اجرا ہوا، اس شعر پر توجہ فرمائیں کہ برہنہ سر ہے، کھلا ہوا سر ہے، برہنہ سر ہے، آنکھیں نم ہے اور تلووں میں چھالا ہے، اللہ اکبر، برہنہ سر ہے، آنکھیں نم ہے اور تلووں میں چھالا ہے، مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے، مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے، مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے۔ اور حدیث مصطفیٰ میں لفظ اخرج اس پہ شاہد ہے، حدیث مصطفیٰ میں شاہد ہے، خروج مانے گیٹ، اور حدیث مصطفیٰ میں لفظ اخروج اس میں شاہد ہے، منافق کو نبی نے اپنی مسجد سے نکالا ہے، منافق کو نبی نے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خانقاہ عالیہ شہبازیہ، کلام حضرت ضیاء شہبازی، محاسن شعری، معامد فنی، نعرہ تکبیر، واہ واہ واہ، کیا کمال کا حدیث مصطفیٰ میں لفظ اخروج اس پہ شاہد ہے، منافق کو نبی نے اپنی مسجد سے نکالا ہے۔ اور یہ شعر دیوانگان مصطفیٰ کے لیے کہ نوالے توڑنے جائیں گے ہم کیوں غیر کے در پر، یا رسول اللہ نوالے توڑنے جائیں گے ہم کیوں غیر کے در پر، تیرے ہی در کے کتے ہیں تیرے ٹکڑوں نے پالا ہے، تیرے ہی در کے کتے ہیں تیرے ٹکڑوں نے پالا ہے، تیرے ہی در کے کتے ہیں تیرے ٹکڑوں نے پالا ہے۔ اور مختے میں کیا ہی عاجزی و انکساری دکھاتے ہیں کہ ضیاء کی مغفرت مشکل تھی لیکن ان کی رحمت نے، ضیاء کی مغفرت مشکل تھی لیکن ان کی رحمت نے کہا جانے دو مجرم ہے مگر ایمان والا ہے، کہا جانے دو مجرم ہے مگر زندہ باد زندہ باد، جواب نہیں ہے، جواب نہیں ہے سیدی، مگر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جواب دیں آپ حضرات، جواب دیں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، جواب نہیں ہے، قربان جائیے کھڑیارہ والوں، جب ضعیف کا یہ عالم ہے تو نوجوان کا کیا عالم ہوگا؟
کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان جائیے. رات ضرور بوڑھی ہو گئی ہے لیکن آپ کی سماعت اب تک جوان ہے. آپ اب تک بیدار ہیں. وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ آپ کو کبھی نسبت خانقاہ شہبازیہ سے لی، آپ کو نسبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بھی بارگاہ سے ہے، اور آپ کو نسبت خلیفہ اعلیٰ حضرت کی بھی بارگاہ سے ہے. اس اعتبار سے بھی آپ کو تین نسبت حاصل ہے. اور الحمدللہ یہاں پر آج بھی لوگ جس طریقے سے علماء کرام کی عزت کرتے ہیں اسی طریقے سے سادات کرام کی بھی عزت کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ تو زندگی بھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے سادات کرام کی عزت کا درس دیا، ان کی محبت کا درس دیا ہے. یہی درس مفتی اعظم ہند دیتے رہے، یہی درس حجت الاسلام دیتے رہے، اور یہی درس حضور تاج الشریعہ دیتے رہے. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت تمام اولیاء صالحین سے محبت کرنے والے، ان کے قدم مبارک کی خاک کو اپنے سر کا تاج بنا کر گھومتے ہیں، گلی گلی گھومتے ہیں، کریا کریا گھومتے ہیں. حضرات زندگی بھر خاندان اعلیٰ حضرت نے سادات کرام کی عزت کا درس، محبت کا درس. اگر کوئی منع کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. حضرت حضور خطیب اعظم ہند کہتے تھے اور اکثر کہا کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے ایک اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، شان اعلیٰ حضرت، شان حضور خطیب اعظم ہند، خانقاہ شہبازیہ. نعرہ تکبیر. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے ایک اور اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے. بے شک حق ہے. اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے، اعلیٰ حضرت کی نہیں، اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے. خاندان اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر سادات کرام کی عزت کا درس دیا، ان کی محبت کا درس دیا. مثال آپ کے سامنے ہے، تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. ایک مرتبہ ایک سید زادے ایک راہ سے گزر رہے تھے، کچھ شخص نے دیکھا تو چہرہ پھیر لیا. کچھ ہی دور میں حضور مفتی اعظم ہند بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی ان کی نگاہ اس سید زادے پر جاتی ہے آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، دست بوسی کرتے ہیں. جب وہ سید چلے جاتے ہیں پھر مفتی اعظم ہند اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں. اتنے ہی میں جو لوگوں نے اس سید زادے کو دیکھ کر چہرہ موڑ لیا تھا وہ دوڑ کر مفتی اعظم ہند کے پاس جاتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور آپ سے بڑا اس سرزمین پر کوئی مفتی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس سید زادے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، یہ سید زادے نماز پنجگانہ ادا نہیں کرتے ہیں، پھر بھی آپ ان کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ تو مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ میں سید زادوں کی عزت ان کے عمل کو دیکھ کر نہیں کرتا ہوں بلکہ نسبتیں دیکھ کر کرتا ہوں. ان کے رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون دوڑ رہا ہے اور فاطمہ الزہرا کا دودھ دوڑ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ شہبازیہ. نعرہ تکبیر. جواب نہیں ہے. یہ تو حضور خطیب اعظم ہند کہتے ہیں جانے احمد
قرار زہرا ہے، جان احمد قرار زہرا ہے، فاز تعظیم سیدوں کی ہے، کیا ہے قیمت ضیاء کی کچھ بھی نہیں، ان آبرو ان کی نسبتوں کی ہے، آبرو ان کے نسبتوں کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. آبرو ان کے نسبتوں کی ہے، آبرو ان کی نسبتوں کی ہے. حضرات محترم، میری تو خواہش تھی کہ میں بھرپور آپ کے سامنے خطاب کروں. ہاں انشاءاللہ کروں گا، میں اختتام کی طرف نہیں لوٹ رہا، میں بس وضاحت کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہاں کے مقامی نے کہا تھا کہ آپ پہلے تقریر کریں گے، اس کے بعد حضرت سید امین القادری خطاب فرمائیں گے، لیکن انہیں باہر نکلنا تھا. انہوں نے مجھ سے بھی کہا، میں نے کہا آپ بھی خطاب کریں، لوگ آپ کو سننے کے لیے آئے. میں تو کوئی خطیب نہیں، میں تو بس آپ کی محبت میں چلا ہے، عقیدت میں چلا ہے. میری بھی خواہش تھی کہ میں تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے بہت تیزی کے ساتھ چند باتیں پیش کروں، آپ حضرات کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا. شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیری کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. اور ایمان تیرا لوٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. ایمان تیرا لوٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. اب کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، اہل علم کی توجہ، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیدل ہی خود چلے جواب نہیں ہے. وہ آقا تلاش کر. بہت اچھا. حضرات محترم، تحفظ ناموس رسالت ہماری جان ہے، تحفظ ناموس رسالت ہماری شان ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے. ہر دور میں عاشقان مصطفیٰ نے تحفظ ناموس رسالت کو اپنے دین و ایمان کا حصہ بنایا. آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر سے لے کر جنگ کربلا تک ہر ایک نے تحفظ ناموس رسالت کو اولین فریضہ سمجھا، اور کربلا سے لے کر آج تک عاشقان مصطفیٰ اس فریضے کو بخوبی انجام دے رہے ہیں. آپ دیکھیں جہاں تحفظ ناموس رسالت کے لیے بڑے بڑے صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے قربانیاں پیش کی، وہیں اس دور کے کم سن اور نو عمر بچوں نے بھی خوب داد شجاعت پیش کی. بے شک حق ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ہے غزوہ بدر، اسلام کی پہلی جنگ ہے. توجہ ادھر فرمائیں، یہ غزوہ بدر ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے. اس جنگ میں کفار ہزاروں کی تعداد میں ہر طرح کے جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے لیے جنگ کے میدان میں حاضر ہے. اور دوسری جانب اہل ایمان غلامان مصطفیٰ صرف 313 کی
قلیل تعداد میں بے سر و سامانی کے عالم میں میدان کارزار میں عشق مصطفیٰ کی تمام تر جلوہ سامانیوں کو سمیٹ کر میدان میں حاضر ہے. جنگ شباب پر ہے، دونوں طرف سے تلواریں چل رہی ہے، دونوں طرف سے بھالے چل رہے ہیں، دونوں طرف سے نیزے چل رہے ہیں. ہر دو گروہ اپنے مد مقابل کو مٹانا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے. اتنے ہی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ بھی جنگ میں موجود ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں جب جنگ میں تھا مجھے کسی نے پیچھے سے چچا کہہ کر پکارا. کیا بات. چچا کہہ کر پکارا. میں جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو دو کمسین بچے معاذ اور معوذ تھے. میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ دونوں بچے کہتے ہیں چچا آپ مجھے ابو جہل کا پتہ بتائیے، وہ اس وقت کہاں ملے گا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ابو جہل یہ تو رئیس مکہ ہے، کافروں کا سردار ہے، بڑا ہی دمدار ہے، صاحب سنان و تلوار ہے، تمہیں اس سے کیا سروکار ہے؟ تو وہ بچے غیرت کے ساتھ کہتے ہیں چچا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کچھ ہی دیر میں ابو جہل نمودار ہوتا ہے. میں کہتا ہوں لو بچوں تمہارا شکاری آ گیا. اتنا کہنا تھا کہ وہ دونوں چیتے کی طرح ابو جہل پر جھپٹ پڑے، ابو جہل پر جھپٹ پڑے اور کچھ ہی دیر میں اسے واصل جہنم کر دیا. اب مجھے کہہ لینی دیا جائے کہ اوروں نے اگر اس جنگ میں کافر کو مارا ہے تو ان دونوں بچوں نے سراپا کفر کو مارا ہے، اوروں نے اگر جہل کو مارا ہے تو ان دونوں بچوں نے ابو جہل کو مارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جذبہ کمسین عہد نبوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ. آپ دیکھیں یہ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ دیکھیں کیسا جذبہ ایمانی تھا ان بچوں کا، قرون اولیٰ کے بچوں کا، جنہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا اس دنیا میں رہے. ان کا یہی فیصلہ تھا کہ جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اسے دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں. بے شک حق ہے. کیا بات ہے. واہ. یاد رکھو ہمارے نوجوان کو، ہمارے بچوں کو تاریخ بتانے کی ضرورت نہیں، انہیں اپنی تاریخ یاد ہے. جس طریقے سے کل کے بچے تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا رب کی عنایت، اپنی سعادت، اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے، آج کے بھی بچے، آج کے بھی نوجوان تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنے تن من دھن سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے نہ ہی اپنے جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ہی ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنے مال کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ہی ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنے خاندان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ہی ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنے اولاد کی پرواہ کرتے ہیں. بلکہ ہمارا تو یہی نعرہ ہے کہ بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت سنی زندہ ہے، اپنے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا تو یہ نعرہ ہے کہ غلامان محمد موت سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. ارے نادانو، اے ظالموں، ہمارا تعلق، ان کا تعلق، سب کا تعلق اس قوم سے جس قوم کو آسمان کی بلندی بھی جھک کر سلام کرتی ہے. ہم اس قوم کے بیٹے ہیں
جو قوم انجام پر نہیں بلکہ رب کے انعام پر نظر رکھتی ہے، ہم اس قوم کے ماننے والے ہیں، ہم ان اسلاف کے غلام ہیں جنہوں نے صرف خشکیوں پر نہیں بلکہ سمندر کی لہروں پر اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ تبھی تو شاعر مشرق کہتے ہیں کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ارے ظالموں، ہم اس قوم کے ماننے والے ہیں جس کی شان یہ ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ ہم اس قوم مسلم کے ماننے والے ہیں جس نے صرف مسجدوں محراب میں ہی نہیں بلکہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے سیلوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خانقاہ عالیہ شہبازیہ، نعرے تکبیر۔ ہم اس قوم کے ماننے والے، ہم اس قوم مسلم کے جیالے ہیں جس کی شان یہ ہے کہ وہ مسلمان جو میدان میں چلے آئے، وہ مسلمان جو میدان میں نکل آئے تو کسرا اور اس کے ساتھ قیصر کو کچل آئے، جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا، جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا، جہاں ٹھہرے در و دیوار کے نقشے بدل آئے۔ اس قوم مسلم کے ماننے والے، ہم اس قوم مسلم کے چاہنے والے ہیں جس کی شان یہ ہے پیارے، جس کی شان یہ ہے کہ سمندروں میں بھی ان کی دوڑ سے راہیں نکل آئی، سمندروں میں بھی ان کی دوڑ سے راہیں نکل آئی، پہاڑوں میں بھی ان کے فیض سے چشمے ابل پڑے، پہاڑوں میں بھی ان کے فیض سے چشمے ابل پڑے۔ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اب ہمارے بیچ کوئی امیر حمزہ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم میں کوئی حیدر کرار نہیں ہے، ہم جانتے ہیں ہم میں کوئی خالد ابن ولید نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت حنظلہ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں نہ ہی ہمارے پاس حسین جیسا شہید ہے، ہم جانتے ہیں نہ ہی ہمارے پاس عباس علم بردار جیسے بہادر ہے، نہ یہ بھی ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں نہ ہی ہمارے پاس علی اکبر جیسا جمع ہے، ہم یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں نہ ہی ہمارے پاس قاسم ہے، نہ ہی ہمارے پاس اون و محمد ہے، نہ ہی ہمارے پاس صلاح الدین ایوبی ہے، نہ ہی ہمارے پاس نور الدین زنگی ہے، لیکن یہ بات ذہن نشی کر لو وہ ہمارے ہی اسلاف تھے، وہ ہمارے ہی رہنما تھے، وہ ہمارے ہی قائد تھے، ہم انہی کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہمیں تحفظ ناموس رسالت کے لیے کسی چیز کی بھی ضرورت پڑی تو ان اسلاف کے قدم مبارک کی دھول کو اپنے سر کا تاج بنا کر ہم میدان کارزار میں اتر جائیں گے اور اس دم تک لڑتے رہیں گے جب تک ہمارے جسم میں دم باقی ہے۔ مت بھولو کہ ہم انہی کی اولاد ہیں، وہ ہمارے ہی اسلاف ہیں، وہ ہمارے ہی رہنما ہیں، وہ ہمارے ہی قائد ہیں۔ حضرات محترم، آپ گھبرائیں نہیں، بس ایک دو بات بہت تیزی کے ساتھ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں غلامان محمد نے تحفظ ناموس رسالت کی اپنی جان کو قربان کی، اور جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرتا ہے وہ عاشقوں کی زبان پر ہر لمحہ جاری و ساری ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ مثال کے طور پر اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت عبد القیوم ٹانگے والے، اہل علم جانتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ کو بتانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ دیکھیں کیسا جذبہ تھا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی عبد القیوم ٹانگے والے کو۔ عبد القیوم کا کام کیا تھا؟ وہ ٹانگا چلاتے تھے، روز سواری کو لیتے اور اس کو منزل تک پہنچاتے۔ ایک مرتبہ راہ سے گزر رہے تھے تو کوٹ پریسر کے باہر کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے۔ لوگوں نے پوچھا، عبد القیوم ٹانگے والے نے پوچھا کیا بات ہے؟
آج لوگ کثیر تعداد میں ہیں۔ کیا معاجرہ درپیش آ گیا جو کورٹ میں آج اتنے لوگ چلے آئے؟ تو کسی نے بتایا کسی شخص نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، اسی کی سنوائی کورٹ میں چل رہی ہے۔ عبد القیوم والا ٹانگے والا فوراً اپنے ٹانگے کو روک دیتا ہے اور سواری سے کہتا ہے کہ آج آپ کسی اور پر چلے جائیں، مجھے کورٹ کے اندر جانا۔ وہ فوراً ٹانگے کو روک کر اپنے چاقو کو باہر نکالتا ہے اور کورٹ کی جانب جانے لگتا ہے۔ وہ کورٹ کے اندر گھستا ہے اور کہتا ہے بتاؤ اس میں سے گستاخ کون ہے؟ کسی شخص نے کہا فلاں جو کھڑا ہوا ہے اس نے مصطفیٰ جان رحمت کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ ٹانگے والا اس کے قریب جاتا ہے، پولیس بھی وہاں پر موجود ہے۔ وہ فوراً چاقو کو باہر نکالتا ہے اور اس کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ اس کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ ترنت پولیس اسے گھیر لیتی ہے، گرفتار کر لیتی ہے۔ کل تک جس ٹانگے والے کو فقط 5 لوگ جانتے تھے، آج اخبار میں صرف ٹانگے والے کا ذکر ہو رہا۔ بڑے بڑے علماء عبد القیوم ٹانگے والے کے پاس جا رہے ہیں، بڑے بڑے عہدے والے عبد القیوم کے پاس جا رہے ہیں، جج جا رہے ہیں، وکیل جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صرف تو اتنا کہہ دے کہ تو نے اسے قتل نہیں کیا، صرف تو اتنا کہہ دے کہ تو نے اسے قتل نہیں کیا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تجھے بچا لیں گے، ہم تجھے بچا لیں گے۔ اب سنو تاریخی جملہ، عبد القیوم ٹانگے والا کہتا ہے ارے نادانو، اس شہادت کو میں نے بڑی محنت سے خریدا ہے، اس شہادت کو میں نے بڑی محنت سے خریدا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم اپنا بیان بدل لیں، میں 1 مرتبہ نہیں بلکہ 1000 مرتبہ کہتا رہوں گا کہ میں نے گستاخ رسول کو مارا ہے، میں نے گستاخ رسول کو قتل کیا ہے، اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کیا۔ یہ شان ہوتی ہے غلامان محمد کی، یہ شان ہوتی ہے عاشق رسول کی، یہ شان ہوتی ہے اصل غلامان مصطفیٰ۔ اب عبد القیوم کو قانون کے اعتبار سے پھانسی کی سزا دے دی جائے، قانون کے اعتبار سے انہیں پھانسی دے دی گئی۔ میں نے کہا صرف 5 لوگ 10 لوگ 20 لوگ اس کے علاقے والے اسے جانتے تھے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے یہ واقعہ 1933 عیسوی کا، اور اس دور میں عبد القیوم کے جنازے میں تقریباً 20 لاکھ لوگ موجود تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 20 لاکھ لوگ موجود تھے اور کوئی بھی جنازے کو آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہا۔ سب کا یہی کہنا ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عاشقان مصطفیٰ، خانقاہ شہبازیہ، گل گلزار شہبازیہ، نعرہ تکبیر۔ کوئی جنازہ آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہا ہے۔ سب کا یہی کہنا ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ اور حضرت عبد القیوم یوں کہہ رہے ہوں گے چلو لے کے جلدی، میرا جنازہ لحد میں شہیدی کا دیدار ہوگا، لحد میں شہیدی کا دیدار ہوگا، سفینہ انہی کا وہاں پار ہوگا، میرے مصطفیٰ سے جنہیں پیار ہوگا، میرے مصطفیٰ سے جنہیں پیار ہوگا، اب وہ گزریں گے پل سے، خرامہ خرامہ جو زلف نبی میں گرفتار ہوگا، جو زلف
नबी में गिरफ्तार होगा। अब वही पाएगा जाम हाथों से उनके जो आले नबी का वफादार होगा, जो आले नबी का वफादार होगा, रहेगा न महरूम बख्शिश से उनकी, सया चाहे मुझसा गुनहगार, सया चाहे मुझसा गुनहगार होगा। प्यारे लोगों ने हर दौर में आशिकाने मुस्तफ़ा के दिलों से इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा को बुझाने की कोशिश की। यहूद और नसारा के स्कॉलरों ने ये कहा है, बरमला कहा है, ये कौम उस वक्त तक पस्त नहीं हो सकती जब तक इसके दिलों से इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा को बुझाना। इसे हुजूर से दूर कर दो कि खुद बखुद ये कौम तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाएगी, इसका कोई नामो निशान ना बाकी रहेगा। ये बात हकीकत है कि हम बेअमल हैं लेकिन बेगैरत नहीं, हम बेअमल हैं मगर बेगैरत नहीं। अभी आपने सैयद अमीनुल कादरी से बेहतरीन खिताबत समझा। उनका भी यही कहना था कि अपनी गुलामी का रिश्ता मजबूत कर, मदीने वाले के फरमान से करीब हो जाओ, उनकी तालीमात पर अमल करो। तुम जितना हुजूर के करीब होगे तुम्हारा ईमान उतना ही पुख्ता होगा। तारीख शाहिद है, ये उलमा जानते हैं, जो भी मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा पक्का गुलाम हो गया तो वो आगे चलता है, जमाने वाला पीछे पीछे चलता है। गुलाम आगे चलता है, सनत और हिरफत वाला पीछे पीछे चलता है। गुलाम आगे चलता है, ताकत और कुव्वत वाला पीछे पीछे चलता है। गुलाम आगे चलता है, इल्म और हिकमत वाला पीछे पीछे चलता है। गुलाम आगे चलता है, ताकत और कुव्वत वाला पीछे पीछे चलता है। और वो सिर्फ उन गुलामों के पीछे इसलिए चलते हैं कि वो मुस्तफा जाने रहमत के पीछे पीछे चलते हैं। जिस दिन से तुम मुस्तफा जाने रहमत के फरमान के पीछे पीछे चलने लगोगे, जमाने वाले तुम्हारे पीछे पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह से अपनी गुलामी का रिश्ता मजबूत कर, उनसे सच्ची पक्की मोहब्बत करो, उनसे अकीदत रखो। मैं इस शेर के साथ अपनी खिताबत को खत्म करना चाहता हूँ। अभी इससे कबल खानकाह में एक मुशायरा हुआ था, उसी के हवाले से मेरा ही एक शेर है कि वराफाना लका जिक्रक से आया होता है, वराफाना लका जिक्रक से आया होता है। जिक्र महबूब खुदा को कोई कमतर ना लिखे, जिक्र महबूब खुदा को कोई कमतर ना लिखे। और शायर मशरिक कहते हैं यकी मुहकम अमल पहम मोहब्बत फातहे आलम, जिहादे जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। और हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवत पैदा। मत से हल जानो फिरते हैं फलक बरसों, तब खाक के पर्दों से कोई इंसान निकलता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात।